اونچا رہے تیرا پرچم دعا ہے، دل کی گہرائیوں سے صدا ہے، دل کی گہرائیوں سے صدا ہے، تیری خوشی سے بڑھ کر نہ کچھ بھی، یہ خوشی ہر خوشی سے جدا ہے، یہ خوشی ہر خوشی سے جدا ہے، تیری خوشیاں مناتے رہے ہم، تیرے نغمے ہی گاتے رہے ہم، جب تک ہے جان یہ کہتے رہے ہم، جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان، کتنی قربانیوں سے ملا ہے اے وطن تو وفا کا ضلع ہے، اے وطن تو وفا کا ضلع ہے، دکھ سکھ تیرے ہم مل کر گزارے، اس محبت سے ہی دل کھلا ہے، اس محبت سے ہی دل کھلا ہے، تیرا احساس ہے سب سے پیارا، ہم تمہارے ہیں تو ہے ہمارا، جب تک ہے جان یہ کہتے رہے ہم، جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان، سینے سے تیرا پرچم لگا کے، ماتھے پہ چاند تارا سجا کے، جب تک ہے جان یہ کہتے رہے ہم، جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان۔ عزیزان محترم، اب میں خطبہ استقبالیہ کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں، مگر ان کی آمد سے پہلے یہ چند اشعار ان کی نظر کرتا ہوں کہ ہم اگر تیرے خد و خال بنانے لگ جائیں، ہم اگر تیرے خد و خال بنانے لگ جائیں، صرف آنکھوں پہ کئی زمانے لگ جائیں، میں اگر پھول کی پتی پہ تیرا نام لکھوں، تتلیاں اڑ کے تیرے نام پہ آنے لگ جائیں، اور تو اگر ایک جھلک اپنی دکھا دے ان کو، سب مصور تیری تصویر بنانے لگ جائیں۔ تشریف لا رہے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں چیئرمین پاسبان میجر شاہ نواز الحسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر نعیم احمد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارے فیملی فرینڈ ہیں 1983 سے لے کے اب تک، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تب تک۔ معزز اساتذہ کرام، انتظامیہ، سٹی 41 کی ٹیم اور عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج کا جو فنکشن ہے یہ دو لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ کچھ بچوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، آن جاب ٹریننگ بھی کر لی ہے، ان کے سرٹیفکیٹ بھی تیار ہیں، تو ان کو سرٹیفکیٹ ایوارڈ کرنے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے دن چنا ہے 28 مئی کا، اور 28 مئی وہ دن تھا
جس نے پاکستان کی تقدیر بدل دی۔ 1974 میں انڈیا نے 4 دھماکے کیے، انڈیا نے ایٹم بم کے پہلے دھماکے کیے اور ہمارے اوپر روب جھاڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان، یہ ہالینڈ اس ملک کو کہتے ہیں، لیکن اب انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ نیدرلینڈ مشہور کر دیا کہ ہالینڈ نہ کہیں نیدرلینڈ۔ یہ فرانس اور جرمنی کے ساتھ یہ ملک لگتا ہے۔ تو وہاں یہ ایٹمی پروگرام پر کام کر رہے تھے، تو آپ نے وہاں سے چھٹی لی اور ان کی بیگم جو ہے وہ بھی بیرون ملک کے رہنے والی ہے، اور یہ پاکستان آئے، آ کے غلام اسحاق خان کے ذریعے یہ جناب بھٹو صاحب کو ملے اور ان کو بتایا کہ میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، تو اگر آپ حکم کریں تو میں پاکستان آ کر ایٹم بم کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی چونکہ یہاں پر کام کرنا ہے تو ہم اس کا کام میں شروع کرواتا ہوں، آپ وہاں پر مزید اپنی جو ٹریننگ ہے اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں مہارت حاصل کرتے رہیں۔ تو ڈاکٹر قدیر صاحب نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کی حکومت آ گئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہاں پر کافی کام ہو چکا ہے، تو ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں وہ پھر پاکستان آئے اور انہوں نے اپنی اس خواہش کا دوبارہ اظہار کیا کہ اب میں تیار ہوں، تو آپ حکم کریں تو میں پاکستان آ جاتا ہوں۔ ان کو پاکستان بلا لیا گیا۔ انہوں نے آ کر کہوٹہ پر جو ہے وہ ایٹمی لیبارٹری قائم کی اور ایٹم بم پر کام شروع کیا۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہی انڈیا میں راجیو گاندھی، اندرا گاندھی کا بیٹا، وہ پرائم منسٹر تھا، اس نے پاکستان کے بارڈر پر اپنی تمام افواج لگا دی اس بہانے سے کہ ہم ایکسرسائز کرنے کے لیے آئے ہیں، مشقیں کر رہے ہیں۔ ہم بھی جاتے ہیں بارڈر کی طرف، لیکن بارڈر سے پیچھے رہتے ہیں اور جو اسلحہ ہے وہ تو لے کے جاتے ہیں، لیکن ان کی گولیاں اور ٹینک کے جو گولے ہیں، جو توپ کے گولے ہیں، یہ نہیں لے کے جاتے۔ یعنی باقی اسلحہ جائے گا، جو ان میں کام کرنا ہے گولے بارود نے وہ نہیں لے کر جاتے۔ تو انہوں نے خفیہ طور پر تمام فوج کو گولہ بارود بھی ساتھ ہی دے دیا۔ ہمیں اطلاع ہو گئی، ہماری جو انٹیلیجنس ہے، ISI ہے، جو اور بھی ہمارے شعبے ہیں بہت سارے، انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ انڈیا اپنی تمام فوجیں جو ہیں وہ اسلحہ و بارود کے ساتھ اس نے بارڈر پہ موو کیا ہے، اور ان کے جہاز بھی جو ہیں وہ بھی نزدیک کے ایئرپورٹس پر، جو ان کی آرمی کی ایئرپورٹس ہیں، ایئر فورس کی، اس پہ آئے کھڑے ہیں۔ تو ضیاء الحق صاحب نے اچانک پروگرام بنایا کہ وہاں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، میں وہ دیکھنے جا رہا ہوں، اور یہ اس جہاز پر بیٹھ کر انڈیا پہنچ گئے۔ بعد خاصہ راجیو گاندھی کو ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، میچ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ کچھ دیر انہوں نے بیٹھ کر میچ دیکھا اور اس کے بعد راجیو کے کان میں کہا کہ آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے، تو اس کے بعد دنیا میں پاکستان اور ہندوستان نہیں رہے گا، اور لوگ ضیاء الحق کو اور راجیو گاندھی کو صرف یاد رکھیں گے۔ تو یہ سنتے ہی اس کا رنگ پھک ہو گیا، اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی، اور انہوں نے وہاں سے میچ اس کو دیکھنا چھوڑا، الوداع کیا اور پاکستان آ گئے۔ تو پاکستان پہنچنے سے پہلے ہندوستان کی فوجیں جو ہیں وہ بارڈر سے واپس جانا شروع ہو گئی۔ تو یہ اثر ہے کہ ہمارے ملک کے پاس ایٹم بم ہے۔ لیبیا کے پاس ایٹم بم بنانے کی تیاری تھی ان کی،
کچھ نہ کچھ کامیابی ہونے والی تھی۔ امریکہ نے ان کے اوپر پریشر دیا، ان کو امداد کا لالچ دیا اور ان کا ایٹمی پروگرام بند کرا دیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ امریکہ نے لیبیا میں آپس میں لوگوں کی لڑائی شروع کرا دی، گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی، اور ایک گروپ کی وہ مدد کرنے لگ گیا، اور کرنل قذافی صاحب جو وہاں پہ حکمران تھے ان کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح عراق میں یہ بہانہ لگایا کہ ان کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں، ایٹمی بم ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ حملہ کیا، لوگوں کو آپس میں لڑایا۔ وہاں شیعہ سنی جو ہے وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو وہ دو شیعہ اور سنی کا آپس میں ان کو لڑایا، اور اس ملک کا بھی تمام جو اسلحہ بارود تھا وہ تباہ کروا دیا۔ تو امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، ان کے بہت مشہور رائٹر ہیں، اس کا ٹائٹل ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، جس کا معنی ہے کہ ہم پاکستان سے نہیں نکل سکتے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس میں جو 3-4 باتیں خاص ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بہت بڑا ہے، اور اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ہمیں پاکستان کے اندر یا اس کے ارد گرد رہنا پڑے گا۔ دوسرا، ان کا میزائل پروگرام بہت بڑا ہے، اور بڑی دور تک رینج کرنے والے انہوں نے میزائل بنا لیے ہیں، تو ان کے اوپر بھی نظر رکھنے کے لیے ہمیں وہاں رہنا ہے۔ تیسرا یہ کہ پاکستان کی فوج اتنی بڑی ہے اور اتنی بے جگری سے لڑتی ہے کہ اس کو بھی قابو میں رکھنے کے لیے ہمیں پاکستان کے نزدیک ہی کہیں رہنا پڑے گا۔ جو امریکہ میں ان کے ٹوئن ٹاورز کے اوپر حملہ ہوا ہے، ایک ان کا ٹاور گر گیا، تقریباً 350 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، تو بہانہ بنایا کہ یہ افغانستان میں اسامہ بن لادن کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ وہ آدمی نہ موبائل یوز کرتا تھا، نہ فون یوز کرتا تھا، وہ غاروں میں رہتا تھا، اور اس کو افغانستان میں لانے والے بھی امریکہ ہی تھا، اور اس میں کوئی بھی افغانی شامل نہیں تھا۔ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر چند مسلمانوں کو قائل کیا، اور وہ وہاں جا کے ہوائی جہازوں کو اڑانے کی ٹریننگ کرنے لگے، اور ان کی ٹریننگ چھوٹے جہازوں پہ ہوئی، بڑے جہازوں پہ نہیں ہوئی۔ بہانہ بنایا کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے اور افغانیوں نے کیا ہے، اور افغانستان کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بہانہ افغانستان ہے، نشانہ پاکستان ہے۔ تو وہ پیدل چلنے والے دن میں 20, 25, 30 میل بندوقیں اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہیں، مشین گن اٹھائی ہوئی ہیں، ان لوگوں نے امریکہ کا وہاں وہ حال کیا کہ 20 سال تک وہ جنگ لڑتا رہا، اس کو وہاں سے چھوڑنا پڑا، لیکن اس کو امید تھی کہ پاکستان ہمیں اڈے دے دے گا، اور ہم اپنی جو ہے مشینیں ہیں جو یہ سب کچھ کنٹرول کرتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، ان کو ہم پاکستان میں لے آئیں گے، لیکن ان کو ناکامی ہوئی، اور اسی لیے وہ پاکستان سے ناراض ہے۔ تو ناراض ہے تو پھر ہوتا رہے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
ان تمام لوگوں نے جنہوں نے ایٹم بم بنانے میں کام کیا ہے، اس میں مدد کی ہے، وہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے اور ان کو خوش و خرم رکھے۔ میں ایک بات بتاتا جاؤں، نعیم احمد صاحب یہ چند دن قبل تک ایٹمی پروگرام کے چیئرمین تھے، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اس کے چیئرمین تھے، اور یہ میرے محلے دار تھے لاہور میں جب میں 3rd ایئر میں پڑھ رہا تھا، اور میرے دوست تھے اور لگاتار میرے رابطے میں رہے ہیں۔ وہ انہوں نے 2 ٹینور جو ہے وہ ایز اے چیئرمین وہاں پہ گزاری ہیں، اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد نیا چیئرمین لگ گیا ہے اور ان کو ایڈوائزر لگا دیا گیا وہاں پہ۔ اور تو ہم 1 سال تک کلاس میں رہے ہیں، اور ہمارے محلہ دار تھے، ہماری فیملیز کا آنا جانا ہے آپس میں، اور ان کے بہن بھائی بھی ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں، ہم بھی ان کے یہاں آتے جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی بڑی دعا ہے۔ بچوں کو میں 1-2 نصیحت کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو بچے آج سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں ان کو بہت مبارکباد، اور جو ان کے لیے اور جو باقی بچے بھی ہیں ان کے لیے بھی میری ایک نصیحت ہے کہ آپ نے اپنے کام کی جگہ کو ایسے سمجھنا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اپنے کام پر جائیں تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جائیں اور باوضو ہو کر گھر سے نکلیں، اور وہاں پر کام کے دوران نماز کا موقع ملے آپ ضرور نماز پڑھیں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ تو ایسے اپنی جگہ کی عزت کریں کہ آپ جیسے مسجد میں ہوں۔ تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی سے فراڈ نہیں کرنا، جتنا اس کا کام ہے اس کو اسی کی مناسبت سے اس کی اجرت بتانی ہے۔ اگر باقی لوگ بالفرض اسی کام کا 500 روپیہ لے رہے ہیں تو آپ اسی کام کا 400 لیں اور اس کو اس سے بہتر کام کر کے دیں۔ تو اپنے اساتذہ کرام جنہوں نے یہاں پر آپ کو پڑھایا ہے اور جن کے پاس جا کر آپ نے آن جاب ٹریننگ کی ہے، اور جو باقی ہے وہ جائیں گے کریں گے وہاں پر آن جاب ٹریننگ، ان کی عزت اپنے ماں باپ کی طرح کریں۔ انہی لوگوں کی بدولت آپ یہاں تک پہنچے ہیں، اور انہی قسم کے لوگوں کی بدولت میں اور ڈاکٹر صاحب ہم اس رتبے پر پہنچے ہیں۔ پروفیسر نذیر صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا کھڑے ہو جائے ان کو شکل دکھائیں گے، بیٹھ جائیں۔ میں 1991 میں یہاں پر آیا تھا تو میری بیٹی جو ہے وہ بڑی بیٹی میٹرک کر کے آئی تھی، بیٹا میرا اس سے 4 سال پیچھے تھا 8ویں جماعت میں، اور دوسری بیٹی جو ہے وہ 6ٹھی کلاس میں تھی۔ تو جو اسکول سے کالج پہنچتا گیا تو پروفیسر صاحب ان کو فزکس پڑھاتے رہے اور تمام بچوں کو انہوں نے پڑھایا، اور اللہ کے فضل سے تینوں جو ہے وہ پنجاب میڈیکل کالج جو کہ اب یونیورسٹی بن چکی ہے اس میں داخل ہوئے۔ یہ ان کی محنت جو انہوں نے بچوں پر کی، ان کو دیکھ کے یہ ہمارا ان کے لیے پیار ہے کہ ہم ان کو جانے نہیں دے رہے۔ یہ بڑی مشکل سے یہاں پہنچتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ نے ہمارے پاس ہی کام کرنا ہے۔ تو یہ استاد کا مقام ہے کہ جن کی بدولت آپ یا آپ کے رشتہ دار پہنچے ہیں تو آپ ان کو اپنے ماں باپ کی طرح اس سے بھی بڑھ کر بلکہ ان کی عزت کریں۔ تو تمام بچوں سے میں ایک وعدہ لیا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر جو سرٹیفکیٹ لیں گے آج وہ بھی، کہ ہم نے آپ کو موقع دیا اور آپ اس مقام پر پہنچ گئے، اور وہ دن دور نہیں جب آپ کی اپنی اپنی دکانیں ہوں گی، آپ اپنی دکانوں پہ جائیں گے، اور آپ نے کوشش بھی یہی کرنی ہے کہ 1-2 سال آپ استادوں کے ساتھ کام کریں
جب بھی آپ کو آپ کی گنجائش بنے تو آپ اپنے استاد کی اجازت سے اپنا کام شروع کریں، اپنے ہی ساتھیوں کو ساتھ میں لائیں، اور اپنا کام کرنے میں جو لذت ہے، جو جوش اور جذبہ ہے، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں جب اپنا کالج چلا رہا تھا تو کالج لگتا تھا صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک، 12 گھنٹے میں لگاتار وہاں حاضر رہتا تھا۔ اس کے بعد گھر جا کر کھانا کھا کر پھر جو اگلے دن پڑھانا ہے اس کے نوٹس لکھے جاتے تھے، اور رات 11 ساڑھے 11 بجے کبھی کبھی 12 بجے تک وہ نوٹس تیار کرتا تھا۔ اور ہمارا کالج اتنا مشہور ہوا کہ 8-10 میل سے بچے یہاں پر پڑھنے آتے تھے۔ جب میں نے کالج کھولا تھا کمپیوٹر کالج تو وہ چوتھا کالج تھا، 3 پہلے سے تھے، وہ چوتھا تھا، اور جب تک ہم نے اس میں اپنا کام ذرا اور شروع کیا تو 300 سے زائد کالج بن چکے تھے، لیکن ہمارا نام سب سے مشہور تھا۔ تو محنت آپ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ آپ بھی بہت بڑے رتبے پر پہنچیں گے اپنے کام۔ میں مہمان خصوصی ڈاکٹر نعیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ہفتے والے دن جو ہے یہ چھٹی کرتے ہیں اپنے میڈیکل پریکٹس سے، تو میں نے پھر ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہفتے کا دن ٹھیک رہے گا، اس لیے ہم نے یہ ہفتے کے دن اور پھر 28 مئی بھی تھا یہ پروگرام رکھا، اور ان کی بڑی مہربانی کہ یہ تشریف لائے۔ اور بچوں کو ایک بہت مبارکباد، شکریہ، خدا حافظ۔ اور جتنا کاروبار میں فائدہ ہے اتنا کاروبار میں سے ہٹ کے نوکری میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک الحمدللہ پڑھا لکھا ہوں، الحمدللہ میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، اس کے باوجود میں نے نوکریوں کو ایک سائڈ پہ رکھا اور اپنا کام کر رہا ہوں۔ تو میں میجر صاحب کا پھر سے مشکور ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو سلامت رکھے، اور بچوں کو عزم و استقلال کی محنت کرنے کا موقع دے۔ شکریہ۔ سر کے کہنے پہ میری ماہانہ آمدنی ہے جو ایسٹیمیٹ لگانے اب 50,000 سے اباؤ ہے، تقریباً 50,000 تک میں ماہانہ کما لیتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ایک اور طالب علم جن بچوں کو آج موٹر سائیکل مکینک کلاس سے جو فارغ ہوئے ہیں وہ سرٹیفکیٹ سے ملے ہیں، ان میں سے ایک بچہ جس نے اپنی دکان بنائی جنا والا روڈ پہ، اور وہ اپنی کہانی آپ سے شیئر کرنے کے لیے تشریف لا رہا ہے، آپ کی بھرپور تعلیم المجھ میں علی رضا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد علی رضا ہے۔ میں نے پاسبان ٹریننگ سینٹر سے بیچ نمبر 19 میں موٹر سائیکل مکینک کا ایک کامیاب کورس کیا، اور آج الحمدللہ جڑا والے روڈ پر رضوان آٹو کے نام سے میری اپنی ورک شاپ ہے، اور الحمدللہ میری 50 سے 60 ہزار ماہانہ انکم ہے۔ شکریہ پاسبان، شکریہ میجر صاحب۔ بچوں سے جو میں ایک وعدہ لیا کرتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر آپ کہیں کہ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ بھی اسی طرح بچوں کی ٹریننگ جو ہے وہ فری آف کاسٹ کریں گے، وعدہ ہے؟
وعدہ ہے؟ وعدہ ہے؟ بس یہ جیسے یہ بھی بیٹا آیا تھا اس نے بتایا ہے تو آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے گا. کوئی آپ کا جو رزق آپ کا ہے وہ آپ کا ہی رہنا ہے, وہ آپ کو ہی ملنا ہے. کہا جاتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت. تو یہ تو ہمیں یقین ہے کہ جس کی موت آنی ہوتی ہے وہ جہاں مرضی چلا جائے وہ پہنچ جاتی ہے. تو آپ کا رزق بھی آپ کو پہنچے گا. تو آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے یہ کام میں, تو آپ کو بھی برکت ملے گی. اب میں گفتگو کے لیے دعوت دے رہا ہوں اپنے معزز مہمان خصوصی کو, مگر ان کی آمد سے یہ پہلے یہ شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ دعاؤں کے پھول آپ کے نام کرتے ہیں, دعاؤں کے پھول آپ کے نام کرتے ہیں, آپ کی مسکراہٹوں کو سلام کرتے ہیں. بن جائے آپ کی زندگی نعمتوں سے جنت, یہ دعا ہم صبح و شام کرتے ہیں. تشریف لا رہے ہیں آپ کی بھرپور تاریخی گونج میں آج کی اس تقریب کے معزز مہمان خصوصی محترم پروفیسر ڈاکٹر نعیم احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی فیملی ممبر میجر شاہ نواز صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دوسری دفعہ یہ عزت بخشی کہ میں آپ کے انسٹیٹیوٹ میں, اس گریٹ انسٹیٹیوٹ میں حاضر ہو کے ان کے اسٹوڈنٹ سے, ان کے اسٹاف سے, ان کے محترم اساتذہ اکرام سے بالمشافہ مل سکوں. میری خوش قسمتی ہے کہ میں دوسری دفعہ حاضر ہو رہا ہوں. میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں. میرے دوست ہیں, میرے فیملی ممبر ہیں, میرا حق بھی ہے ان پر, لیکن ان کا بھی مجھ پر حق ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں ان کا. اور دوسری میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج 28 مئی یوم تکبیر, ایک مبارک دن پاکستان کا, جس کو قائد اعظم نے اس ملک کو بنایا اللہ کی مہربانی سے, اور محسن پاکستان نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے اس کو ناقابل تسخیر بنایا, اور اس ملک کو اتنا ناقابل تسخیر بنایا, اتنا بڑا بنایا کہ عالمی طاقتیں بھی اس سے خوف زدہ ہیں. وہ اتنی خوف زدہ ہے, وہ اس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف ریشہ دوانیوں سے باز ہی نہیں آتے. ہر روز کوئی نہ کوئی ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ایسا ہے, اللہ کا کرم ایسا ہے کہ ہم نکلتے ہیں. ہم نے بڑے نقصان اٹھائے ہیں. ایسٹ پاکستان ہمارا چلا گیا, ہم نے بہت نقصان اٹھائے ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے جو بقایا ہے انشاءاللہ یہ اب ناقابل تسخیر ہو چکا ہے, اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ناقابل تسخیر رہیں گے اور قائم و دائم اور ساری عمر اور ترقی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے سیاستدانوں کو تھوڑی سی عقل دے دے, میری دعا ہے.
میں کہا کرتا ہوں، میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، انگلش میں تھا، کہ قدیر خان صاحب اپنے اللہ سے ملے، انگلش میں تھا، قدیر خان میٹس ہز کریٹر۔ انہوں نے کہا یا اللہ آپ نے مجھے بھیجا دنیا میں نے وہ کام کر دیا جو آپ نے کہا تھا، لیکن میرے چند دوستوں نے، چند حاکموں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ مجھے ذاتی طور پر، اور آئی ایم شیور کہ آپ سب کو اس بات کا دکھ ہے کہ وہ عظیم انسان، وہ عظیم سائنسدان جس نے اس ملک کو وہ دیا جو کوئی نہیں دے سکتا تھا، وہ جو کوئی ہمیں اجازت نہیں دے رہا تھا دینے کی، اگر وہ بندہ اتنی خفیہ طریقے پہ ساری ٹیکنالوجی نہ لے کے آتا تو ہم کبھی ایٹمی طاقت نہیں بن سکتے تھے۔ یہ ملک اس کی احسانات دے نہیں سکتا، لیکن چند لوگوں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ مجھے دکھ ہے، لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ ان کے درجات بلند کرے، بہت نیک آدمی تھے، بہت فلاحی کام کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ میں ان کو ملا، ایسے چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا سر آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، آپ نے اتنا بڑا کام۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا کیا ہے؟ مجھ سے کام لیتے نہیں ہیں، میں تو کہتا ہوں مجھ سے لو اور لو۔ ہم ڈاکٹر کے ایک میڈیکل کانفرنس میں تھے، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر آپ مجھے یہ بتاؤ آپ نے میڈیکل اکوپمنٹ کی کون سی چیز بنوانی ہے مجھ سے، میں ابھی اس کا ڈیزائن دیتا ہوں۔ اس قسم کا سائنسدان تھا، اتنا ڈیڈیکیٹڈ انسان تھا۔ The greatest man I have ever met. اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، اور آپ کو آج کا دن مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ناقابل تسخیر ملک کا مبارک دن ہے، ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ آپ فیوچر جنریشن نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، آپ نے لے کے چلنا ہے۔ ہم تو گئے، ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا، اب 86 میں میں کیا کروں گا؟ کچھ نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے۔ آپ نے اپنے پروفیشن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے بہتر بنایا، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس لیے بنایا کہ تم ایک دوسرے سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے میجر صاحب کو، میں نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، میجر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کو نوازا کہ وہ اپنی دولت کو ایک اچھے چینل کے لیے استعمال کریں۔ یہ چینل جو آپ بیٹھے ہیں، جو آپ سے پہلے نکل چکے ہیں، جو اور بہت سے نکل چکے ہیں، وہ ان کے لیے انہوں نے اپنا جو بہتر تھا وہ آپ کو دیا۔ اللہ نے جو نعمتیں ان کو دی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے پاس تھی وہ آپ کو ٹرانسفر کر دی۔
یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، آپ بے شک میجر صاحب کو یاد رکھیں نہ رکھیں، آپ اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور میجر صاحب کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے آپ صدقہ جاریہ ہیں۔ جو کام بھی آپ کریں گے، جس کے لیے بھی آپ کام کریں گے، نیت سے کریں گے، انصاف سے کریں گے، آپ کی بھلائی ہوگی اور اس کا ثواب میجر صاحب کو ضرور جائے گا۔ اور اس لیگیسی کو میجر صاحب نے جیسے کہا ہے، اس لیگیسی کو آپ لوگوں نے آگے لے کے چلنا ہے۔ آپ یہ جو سیکھ رہے ہیں یہ ٹیکنیکل ٹریننگ ہے، لیکن اس کی جو مورل ٹریننگ، جو مورل ویلیو اس انسٹیٹیوشن کی ہے، اس ادارے کی ہے، اس کے کانسیپٹ کو سمجھیں، اس کے کانسیپٹ کو آگے لے کے چلیں۔ وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ اپنے نیچے والوں سے بہتر ہیں، آپ ان کو اپنا علم، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی بہتری ٹرانسفر کریں۔ یہ ہے انسانیت۔ آپ نے اس لیگیسی کو آگے لے کے جانا ہے، اس کو پرپیچویٹ کرنا ہے، اس کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ میجر صاحب کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کچھ لوگ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، آپ کے رزق میں بہتری لائے گا، آپ کے رزق کو پاک و صاف کرے گا، آپ کے اساتذہ کو ثواب ملے گا، آپ کے مینٹرز کو ثواب ملے گا، اور اس ملک کی بھلائی ہوگی۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری ذاتی بھی بہتری ہے، اساتذہ کے لیے بھی بہتری ہے، لائف ہیئر آفٹر جو مینٹر ہیں جنہوں نے ہمیں دیا ہے ان کی بھی بہتری ہے، اور اس ملک کی بھی بہتری ہے۔ سب کی بھلائی ہے اس میں کہ ہم اس لیگیسی کو آگے چلاتے جائیں اور چلاتے جائیں۔ یہ اس انسٹیٹیوشن کا کانسیپٹ ہے، یہ فلاحی اداروں کا کانسیپٹ ہے۔ اس کانسیپٹ کو، اس فلاح کو آپ نے اپنانا ہے، آگے لے کے جانا ہے۔ اور یہ میجر صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سوچا، اس معاشرے کی تکالیف کو سمجھا، اس معاشرے کی اس غریب ایجوکیٹڈ کلاس کے بچوں کی ضروریات کو سمجھا، اور اس ضرورت کے تحت یہ انسٹیٹیوشن بنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک موٹر سائیکل مکینک، آپ دھکے کھاتے ہیں استادوں کے پاس، وہ آپ کو 10 سال آپ سے کام لیتے ہیں، آپ ایک چیز نہیں سکھاتے جو آپ یہاں 5 مہینے میں سیکھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس چیز کو سنبھالیے، اس چیز کو اپنے اندر ڈالیے، اپنے اساتذہ کو احترام، ان کے لیے صبح دعا کیجیے۔ میں اپنے پہلی کلاس کے تاج ماسٹر فتح محمد صاحب کے لیے آج بھی صبح قرآن شریف پڑھ کے بخشتا ہوں۔ اور ہر ٹیچر کے لیے بخشتا ہوں ان کا نام لے کے۔ میرے اساتذہ میں سے وہ اساتذہ تھے جنہوں نے اسلام آباد کا نام رکھا، قاضی فضل الرحمان، عطاء الرحمان، قاضی عطاء الرحمان۔ اسلام آباد کا نام میرے ٹیچر نے رکھا ہوا، ان کو پلاٹ ملا اسلام آباد۔ جنہوں نے آپ کو یہ دیا وہ آپ کے میرٹ۔ دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، میری والدہ، میں جب صبح وارڈ میں جاتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ نعیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ پڑھ کے جاؤ، جب مریض کو ہاتھ لگاؤ تو یہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے یہ پڑھو، تمہارا ہر کام تمہاری عبادت بن جائے گا۔
تم نے مریض سے سوال کیے، اس کو نسخہ لکھا، وہ تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ اپنے پروفیشن کو، آپ اپنے کاروبار کو، اللہ رزق دیتا ہے، آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہوں، اس کو پسند کریں، اس کو لو کریں۔ کبھی ہو نہیں سکتا آپ ناکام۔ لو یور پروفیشن واٹ ایور اٹ از، جو بھی ہے، یو مسٹ لو یور پروفیشن، یو مسٹ ہیو اے پیشن آف یور پروفیشن۔ اتنا آپ اس کو پیار کرو، اتنا آپ پیار کرو کہ آپ اس میں گھس جاؤ اور اس کے اندر بہتری لاؤ۔ میں نے کوشش کی جو میرے کلیگ میں نقص ہے وہ مجھ میں نہ ہو، میرے دوستوں نے وہ کوشش کی جو مجھ میں نقص ہے ان میں نہ ہو۔ اس طرح سے ہم معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس ملک، ہماری قوم کے معاشرے کو بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے۔ اور آپ لوگ، ینگ لوگ، جو ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، آپ اس معاشرے کو درست کر سکتے ہو۔ ہم جو کر سکتے تھے، ہمارا دل گڑتا رہا، ہم ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے بحث مباحثے کرتے رہے، کچھ فائدہ نہیں۔ معاشرہ دن بدن بگڑتا گیا۔ فار گاڈ سیک، اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس میں ایمانداری لائیں، اس میں آنیسٹی آف پرپس لائیں، اس میں سنسیریٹی لائیں، اس میں خلوص، محبت اور پیار و محبت لائیں، اس میں بگٹری، ڈویژن، دشمنی، خیالات ایک کا میرے ساتھ نہیں ملتا تو میں اس کا دشمن ہو جاؤں۔ نہیں، پلیز یہ نہیں کرنا۔ آپ ینگ ہیں، آپ کے مائنڈ ابھی فریم ہو رہے ہیں، آپ نے ابھی سیکھنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس ملک کی بہتری کے لیے ڈھالیں، پلیز، یہ بہت اہم ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ بہت ہی، کیا کہوں، گندگی کی طرف جا رہا ہے۔ بڑی مشکل ٹائم ہے اس وقت کے، بہت مشکل ٹائم، اتنا مشکل ہے کہ دشمن پنجے گاڑ کے بیٹھے ہیں، بہت سے کام نہیں۔ یہ ہمارے سیاستدان، یہ ہمارے بڑے، جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، میری نظر میں بونے ہیں، انسانوں کے بونے ہیں، وہ منینز اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ They are small minds, they are dirty minds۔ انہوں نے اس ملک کی ماحول کو فاؤل کر دیا، گندا کر دیا۔ فار گاڈ سے آپ نہ کرنا، آپ اس کو ٹھیک رکھو۔ آپ ہمارے فیوچر ہیں، ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ نے اس ملک کو بنانا ہے۔ فار گاڈ سے پلیز